بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت معذرت، نماز کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا چینج ہو گیا، مگر اب باقاعدہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز 5 بجے انشاءاللہ ہو جائے کرے گی، اور انشاءاللہ 5 بجے کے بعد یہ درس ہوگا، مختصر سے درس ہوگا انشاءاللہ۔ حج سے متعلق کچھ باتیں بتانا ضروری ہے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ یہ جو سفر ہے حج کا، یہ در حقیقت اللہ سے ری کنیکٹ کرنے کا سفر ہے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے ہیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، عقل کا کام سوچنا ہے، ہاتھوں کا کام پکڑنا، پیروں کا کام چلنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دل دیا ہے، اور اس دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل ہر وقت کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے، یہ دل کا کام ہے۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ تو دل کا کام محبت کرنا ہے۔ تو یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، اور اگر اللہ کی محبت نہیں تو مخلوق کی محبت خود بخود دل میں آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی میرے دل میں کسی کی بھی محبت ہے، کسی طرف بھی میرا دل مائل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک خالی برتن ہے نا، اس برتن میں یا تو آپ پانی ڈال دیں گے، اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو ہوا نے خود بخود اس میں آ ہی جانا ہے۔ تو اس کنٹینر، اس برتن نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر ڈالنا ہے۔ اسی طرح اس دل میں کچھ نہ کچھ محبت اپنے اندر ڈالنی ہے، یا تو اللہ سے محبت ہوگی اور یا اپنے مخلوق کی محبت ہوگی۔ تو محبت کا یہ اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت شدید ہی کرتا ہے۔ یعنی محبت اپنے نیچر میں ایک شدید سی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا، ایمان والوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت ہوتی ہی شدید ہے، جو شدید نہ ہو محبت کہاں ہوتی ہے۔ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، یہ بڑے مشہور ہمارے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ شدید محبت مجنو کو لیلا سے تھی۔ کیسی شدید تھی؟ ایک مرتبہ مجنو کو دیکھا گیا کسی کتے کے پیر کو چوم رہا تھا، تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، کتے کے پیر کو چوم رہا ہے۔ تو آگے سے جواب دے رہا ہے کیوں نہ چوموں اس کتے کے پیر کو، کہ یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کے آ رہا ہے۔ اس کو شدید محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں بندے کو اللہ سے ایسی شدید محبت ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ جو مجنون، جی بالکل بہت شکریہ۔ یہ جو مجنون تھا نا، یہ کوئی فکٹیشیس کیریکٹر نہیں تھا، یہ ہسٹوریکل کیریکٹر ہے، بڑی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس
صحابہ کرام کے زمانے کا ایک آدمی تھا اور یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اور صحابہ کرام اس سے مشورہ کیا کرتے تھے. اس کا نام قیس تھا. تو ابھی تک امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا اس لیلا کی محبت میں. تو وہ اس زمانے میں جو حالات چل رہے تھے، خلافت کے معاملات امیر معاویہ کے سپرد کر کے، اور وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ نظر آیا. تو کیونکہ سب اس سے مشورہ کرتے تھے، سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، تو امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قیس، یہ جو خلافت ہے نا، یہ جن کو سجتی تھی ان کے حوالے کر کے آ گیا، بتاؤ صحیح کیا یا غلط کیا؟ خلافت جن کو سجتی تھی ان کے حوالے خلافت دے کے آ گیا ہوں، بتاؤ صحیح کیا یا غلط کیا؟ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مجنون ہو چکا ہے. اس نے تھوڑی دیر دیکھا حضرت کی طرف اور تھوڑی دیر دیکھ کے کہتا ہے حضرت سچ بات بتاؤ، یہ جو خلافت ہے نا، یہ میری لیلا کو بڑی سجتی ہے. کیسی شدید محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندے کو ایسی شدید محبت اللہ سے ہو جائے، مگر یہ شدید محبت حاصل کرنا کئی مرتبہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے انوائرمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. حج کے اندر اللہ رب العزت ایسا انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں کہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں. محبت کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو حج پہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کو گفٹ دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس کا خیال کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کو یاد کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنے کا بھی اصول یہی ہے کہ جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہوگا. مجنون کا بھی تو یہی حال تھا، ہر وقت اس کے دماغ پہ لیلا چھائی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو لیلا ہی نظر ہر طرف آتی تھی. اس حج کے سفر میں یہ جو ہم ہر چیز چھوڑ کے آئے ہیں، اس کا اصل جو اینڈ گول ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ شدید محبت میں جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے. اسی لیے فقہا نے کہا کہ حج واجب ہے اس شخص کے اوپر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو. یہ سارے بہت ساری شرائط لکھی ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جی صحت مند ہونا ضروری ہے. مگر فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحت مند نہیں تھا، بیمار تھا اور حج کر لیتا ہے نا، تو اس کا حج پھر بھی ہو جائے گا. یعنی صحت واپس جب آ جائے گی تو واپس حج کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس نے حج کر لیا. اسی طرح حج کرنے کی ایک شرط یہ کہ مالدار ہو. مگر فرض کرو غریب تھا اور ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے اور حج اس نے کر لیا. فقہا نے کہا کہ جی حج ہو گیا. اب جب مالدار اگر ہو گیا، اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، واپس حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر بالغ ہونا وہ شرط ہے کہ اگر بلوغت سے پہلے کسی بچے نے حج کر لیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ جی بالغ ہو جائے نا تو اس کو حج واپس کرنا ہوگا. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بلوغت سے پہلے اس کو وہ کنیکشن ود اللہ سے جو کنیکشن ہے نا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس محبت کا اس کو علم ہی نہیں ہے. جس نے بیماری میں حج کیا تو اس نے تو اپنی شدید محبت کی وجہ سے حج کر لیا. جس نے پیسے کے بغیر حج کر لیا، اس نے بھی اپنی محبت کی وجہ سے حج کر لیا. تو اس نے تو مقصد پا ہی لیا. مگر بالغ جو نہیں تھا، ویسے ہی والدین نے حج کروا دیا اس کو، تو اس کے لیے کہا کہ نہیں، جب بالغ ہوگا تو پھر واپس سے اس نے حج کرنا ہے، تاکہ اصل مقصد حاصل ہو. تو حج کا اصل مقصد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت کرنا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، انہوں نے حج کا سفر پیدل کیا اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ، اور سفر ایسے کیا
کہ چند قدم اٹھاتے، مصلی بچھاتے اور پھر 2 نفل پڑھتے، پھر چند قدم لیتے، پھر مصلی بچھاتے، پھر 2 نفل پڑھتے۔ اپنے گھر سے پیدل چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچے تو 2 سال ہو گئے تھے، 2 سال اس انداز میں حج کیا، اس محبت کے ساتھ، اس عبادت، اس اللہ کی یاد کے ساتھ پہنچے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بیت اللہ شریف کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو پہلی دعا تو ہمارے ذہنوں میں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو بزرگ جو تھے کیونکہ محبت میں ایسے دیوانہ وار، ایک دیوانہ وار محبت میں سفر کر کے پہنچے تھے، تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کے پہلی دعا یہ مانگتے ہیں، یا الہی ما عبدناک حق عبادتی، کہ اے اللہ جو تیری عبادت کا حق بنتا تھا نا وہ حق ادا نہ کر سکتا۔ تو یہ جو سفر ہے یہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کا سفر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہی اللہ سے محبت ہے۔ ہماری اردو زبان میں شعر ہے نا، بلانا بھی چاہو بلا نہ سکو گے، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو بلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس سفر پہ جو ہم آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم واپس جائیں تو اللہ سے وہ تعلق ہو کہ بلانا بھی چاہو بلا نہ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے شدید محبت ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ حج کا مقصد ہے؟ عبادت سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت ہماری مقصد ہے، عبادت حج کا بھی مقصد ہے۔ عبادت میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھ دی، قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو عبادت میں کامیابی ہے، قرآن میں اللہ کا عبادت ہمارا مقصد، عبادت حج کا مقصد، یہ عبادت ہمارے لیے اتنی مشکل بن کیوں جاتی ہے؟ تو علماء نے اس کا ایک جواب دیا، عبادت اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت خود عبادت سے بندے کو روک دیتے ہیں۔ یہ عبادت ایک بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ توفیق جو ہے وہ ہر انسان کو نہیں دی جاتی ہے۔ در حقیقت عبادت جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ بادشاہ سے ملاقات ہے۔ دنیا کے جو عام بادشاہ ہوتے ہیں ان سے ملاقات جو ہے وہ اتنی بڑی توفیق۔ ملک کے صدر اگر ہم سے ملنا چاہیں، ہم اپنے ہر رشتہ دار کو بتائیں گے کہ یہ صدر صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو بتائیں گے، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ملک کے صدر صاحب ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کا ایک صدر اگر ہم سے، ایک ایسا بادشاہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، یہ اتنی بڑی اگر سعادت ہے، تو یہ عبادت تو اللہ سے ملاقات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا، اور یہ چھوٹی کائنات نہیں ہے۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ دنیا سے سورج 1.3 ملین ٹائمز دی سائز آف دی ارتھ، سورج اللہ نے بنا دیا، کتنا بڑا بادشاہ۔ اور سورج کو آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے اندر یہ ایک عام سا ستارہ ہے، اس گیلیکسی کا نام سائنسدانوں نے ملکی وے گیلیکسی رکھا، اور اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر یہ جو سورج ہے یہ ایک عام سا ستارہ ہے، اس گیلیکسی میں کتنے ستارے ہوں گے؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں 600 سے 800 بلین ستارے اس ملکی وے گیلیکسی میں ہے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی گیلیکسی بنائی۔ جی گیلیکسیاں کتنی ہیں؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ 3000 ارب
3,000 billion 3 trillion galaxies. اتنا بڑا جو بادشاہ ہے اس سے ملاقات پھر بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر، اسکیڈول بنا کے یہ وقت اللہ کیا تو میں تیرے دنیا کے کاموں کو بھی تیرے لیے آسان کر دوں. اور اے میرے بندے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں پھر تیرے دل کو مشاغل سے بھر دوں گا. تو دوسرے الفاظ میں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ جی عبادت میری پرائیورٹی نہیں ہے، ابھی پہلے میں اپنے دوسرے کام کر لوں، ابھی میرے اسکیڈول میں جو کام ختم ہوں گے پھر عبادت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں تجھے عبادت کا موقع ہی نہیں دوں گا. تو کئی مرتبہ انسان اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ عبادت اس کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے آخر پہ چیز ہوتی ہے، مگر یہ حج جو ہے یہ ایک موقع ہے کہ انسان اپنے سارے کام چھوڑ کے آیا ہے، فیملی کو چھوڑ کے آیا ہے، علاقے کو چھوڑ کے آیا ہے، بزنس کو چھوڑ کے آیا ہے، جاب کو چھوڑ کے آیا ہے. اب گولڈن اپرچونٹی ہے انسان خوب عبادت کر لے. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک حاجی کا قصہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک حاجی تھا، حاجی بس فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے، بہت سخت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ دوپہر میں ہر بندہ جو ہے وہ گھر میں چلے جاتا، صبح کے وقت کام ہوتا تھا اور شام کے وقت کام ہوتا تھا. کہتے بالکل عین دوپہر کے وقت پہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ پیروں سے معذور ہے، نوجوان ہے، اور اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہے، اور ہاتھوں کے بل جو ہے وہ یوں جا رہا ہے. مجھے اسے دیکھ کر تھوڑا سا رحم بھی آیا. میں نے پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو اس سخت گرمی میں، پیروں سے بھی معذور ہو؟ اس نے کہا حج کا ارادہ ہے، حج کے سفر پہ. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اور اس کے اوپر ترس آیا. میں نے کہا نوجوان اتنی گرمی کا وقت ہے تو میرے گھر میں اندر آ جا، شام کو وقت تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا نا، پھر دور کا سفر شروع کر دینا. اس نے کہا کہ حضرت باقی سارے لوگ تو پیدل چلیں گے، اپنے پیروں پہ سواریوں پہ چلیں گے تو وہ تو پہنچ ہی جائیں گے، میں تو ہاتھوں پہ بل مجھے گھسٹ کے جانا ہے. اگر میں یوں رکتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ دن گزر جائیں اور میں وہاں تک پہنچ نہ پاؤں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اور اس کے اوپر ترس آیا کہ دیکھو حج پہ جا رہا ہے، ہاتھوں کے بل جا رہا ہے، پیروں سے معذور بھی ہے، اور اتنی گرمی میں رکنے کو بھی نہیں کہہ رہا ہے، گزر رہا ہے. میں اس کو کہہ بھی رہا ہوں کہ آ جا میرے گھر میں. تو اس نے کہا مجھے اتنا ترس آیا کہ میں نے سے کہا کہ نوجوان تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، تو سواری پہ چلے جانا، اس گرمی میں تو اندر آ جانا. اس نے کہا کہ حضرت کیا وہ شخص جو اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھا ہو اور اب اس کو منانے کے لیے جا رہا ہو، کیا اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ سواریوں پہ جائے، یا اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ ہاتھوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے؟ مالک ابن دینار بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اس جواب نے مجھے حیران کر دیا. میں اس کے آگے سے اور کچھ بات نہ کر سکا، اور یہ ہاتھوں کے بل گھسٹتا چلے گیا. کہنے لگا کہ یہ تو نکل گیا. کچھ عرصے بعد حج کے ایام شروع ہوئے تو اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، میں بھی حج پہ پہنچا. اور جب میں حج پہ پہنچا تو حج کے پہلے دن لوگ منا جاتے ہیں، دوسرے دن عرفات جاتے ہیں، دوسری رات مزدلفہ گزارتے ہیں.
اور تیسرے دن پھر منا آتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. کہنے لگا شیطان کو کنکری مار کے جیسے میں پیچھے ہٹا تو ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا, لوگ تھے خوب کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے جمع ہیں, تو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ دعا ہو رہی تھی اور لوگ دعا میں آمین کہہ رہے تھے. میں نے آگے بڑھ کے اور دیکھا تو دعا کروانے والا یہی نوجوان تھا جو پیروں سے معذور تھا. تو میں بھی اس دعا میں شامل ہو گیا. دعا کرتے کرتے اس نے دعا کے یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ, ہم نے مینا میں بھی وقوف کر لیا, تیری رحمت سے عرفات میں بھی وقوف کر لیا, رات مزدلفہ میں بھی گزاری, اور تیرا جو دشمن شیطان ہے اب ہم نے اس کو کنکریاں بھی مار دی. اے میرے مالک, اب قربانی کا وقت ہے. جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں یہ تیرے نام پہ قربانی دیں گے, جانور قربان کریں گے. سارے جی استعداد لوگ ہیں. اے میرے مالک, میں تو کمزور غریب آدمی ہوں, میرے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے, مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تو قربانی کے لیے میری جان ہی کو قبول کرے. اور یہ کہا اس نے, اور اس کی سانس اکھلی اور اس کی روح اسی وقت پرواز کر گئی. اللہ, تو کس محبت کے انداز سے یہ حج کا سفر کیا. تو حج کا سفر یہ محبت کا سفر ہے, اور محبت کا اظہار انسان اللہ کو یاد کرنے سے, عبادت کرنے سے ہی کرتا ہے. اس لیے بہت زبردست اپرچونٹی, نہ صرف یہ کہ عبادت کے لیے آسانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہر مشغولیت سے الگ کر دیا ہے, ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینا اس حرم مقدس میں یہ 1,00,000 نفل کے برابر عبادت کا اجر بھی بڑھا دیا. اللہ خود چاہ رہے کہ اب جو آیا ہے نا حاجی, یہ کسی نہ کسی طرح سے دوستی کر ہی ہے, کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائے. تو اس لیے اس سفر میں اسکیجولنگ کریں کہ یہ میرا وقت جو ہے اچھی طرح سے گزر جائے, یہ وقت عبادت کے ہیں, تو ان وقتوں پر میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. ایک آخری بات سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا. ہمارے ملک کے ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ, وہ حج پہ تشریف لائے. انہوں نے حج پہ, آج سے ہو سکتا ہے 40-50 سال پہلے کی بات ہے, حج کے اندر یہ یہاں چند ہفتے رہے مکہ مکرمہ میں. فرماتے ہیں کہ جو میں 4 یا 5 ہفتے یہاں رہا, ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کی ہے. ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کی ہے. انسان اسکیجولنگ کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا عبادت میں. اس سفر کی کامیابی یہ ہے کہ کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. جتنا یاد کیا, جتنی عبادت کی, اتنا زیادہ جو ہے یہ سفر کامیاب ہوگا. اس کے لیے اسکیجول بنانا, پروگرام بنانا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو اپنی محبت کا ذریعہ بنائے, اس سفر کو اپنی قرب کا ذریعہ بنائے, اس سفر کو عبادت کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا.
دل ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پھر بھی تو نے نہ بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، پھر بھی تو نے نہ بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے
تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ میں برے انجام سے محفوظ فرما، میرے مالک اس حج کو ہمارے لیے حج مبرور بنا، اللہ اس حج کو ہمارے لیے حج مقبول بنا، اللہ اس حج کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، اللہ اس حج کو ہمارے لیے اپنے محبوب کے قرب کا ذریعہ بنا، اللہ اس حج کو ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، میرے مالک اس حج کو ہمارے لیے اتباع سنت کا ذریعہ بنا، میرے مالک اس حج کو ہمارے لیے اپنی یاد کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا دور ہونے کا ذریعہ بنا، میرے مالک جتنے بھی حاجی یہاں آئے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرما، اللہ اپنی یاد والا حج نصیب فرما، اللہ اپنی محبت والا حج نصیب فرما، میرے مالک گناہ کر کے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، میرے مالک امید لے کے آئے ہیں، اللہ اس امید میں ناکام نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرو، اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کا ہم نے اکرام کرنا ہے، میرے مالک ہم بھی تو آپ کے گھر پہ آئے مہمان، اللہ مہمانوں کا اکرام کریے، میرے مالک رحمت تمام نہ کرو، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کرنا، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کتنے کتنے کیسے کیسے نیک لوگ یہاں آ گئے ہیں، اللہ تو نے لا کے ان میں بٹھا، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب کرے، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے اس سفر کو بھی قبول فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اس سفر کو قبول فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو عورتوں کو دیکھا حج پہ آتی ہے تو حج پہ مانگنے والے کو ریجیکٹ نہیں کرتی، کہتی ہیں کہ یہ حج پہ مانگنے والا حاجی ہے، حج پہ مانگنے والا فقیر ہے، اللہ جب گھر کی عورتیں حج پہ مانگنے والے فقیر کو رد نہیں کرتے، اے میرے مالک ہم بھی تو حج پہ مانگنے والے فقیر ہیں، اللہ رد نہ کیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جہاں جہاں جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان
اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولادیں کبھی کبھی ہم سے دور چلی جاتی ہیں، اللہ کبھی تعلیم کے لیے، میرے مالک کبھی کام کاروبار کے لیے، اللہ ہم تو ان سے دور ہوتے ہیں، اللہ آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے اعمال کی حفاظت فرما، اللہ کی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ خاص طور پہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما، بزرگوں بچوں کی مدد فرما، میرے مالک ظلم کے اندر آ چکے ہیں، اے اللہ ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ظالموں کو چن چن کر دفع دور فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرم مکہ کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم مدینہ کی بھی حفاظت فرما، اے میرے مالک حرم اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اس مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما، اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.